اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اگر آج انسان اپنی ولادت پہ اور اپنی تخلیق پہ اور پھر اس پروردگار کی تخلیق پہ تھوڑا سا غور فرمائیں تو واضح ہو جاتی ہیں بہت ساری چیزیں، کیونکہ جس نطفے سے انسان کی تخلیق ہو رہی ہے وہ نطفہ اگر تھوڑا سا ڈاٹ وہ کپڑوں پہ پڑ جائے تو ان کپڑوں پہ نماز نہیں ہو سکتی، وہ کپڑے پلیت ہو جاتے ہیں. اگر اس چیز کو ہم انسان آپس میں دیکھ لیں اور سوچ لیں اور تھوڑا سا عقل سے کام لیں اور غور کریں اس بات پہ، تو میرا خیال ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو اف تک نہیں کر سکے گا. اور آج انسان غرور، تکبر، منافق اور ان چیزوں میں اتنا اوپر اڑ رہا ہے کہ شیطان بھی اس انسان سے پناہ مانگتا ہے. وہ وقت قابل ذکر ہے جب فرشتوں سے فرمایا اللہ نے کہ اے فرشتوں، میں دنیا میں ایک نائب مقرر کرنے لگا ہوں. فرشتوں نے آگے سے اللہ سے فرمایا کہ یا رب العالمین، آپ کیسے انسان کی ولادت فرما رہے ہیں، تخلیق فرما رہے ہیں، وہ تو دنیا میں خون و فساد کرے گا. کیا ہم فرشتے ذکر اذکار کے لیے، ذکر و تقدس کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے مگر میں جانتا ہوں. اب یہیں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کا باپ مقرر کیا، اور پھر اس انسان کے آگے فرشتوں کو کہا کہ فرشتوں سجدہ کرو. اور جب وہ انسان اور فرشتے انسان کو سجدہ کر رہے ہیں، اس سے آپ لوگ تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ انسان کیا چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا. اور پھر انہی انسانوں میں پیغمبر، رسول، انبیاء کرام سب کے سب 1 by 1 1,24,000 کم و بیش اس دنیا کو، انسانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، انسانوں کو راہ راست دکھانے کے لیے، صراط مستقیم پر لے جانے کے لیے لے کے آئے. اور انہیں انسانوں میں پھر کس پیغمبر کی ولادت ہو رہی ہے؟ آقا نامدار، آقا مصطفیٰ حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی ایک بشر، اور جس کو امام الانبیاء، خاتم الرسل، خاتم الانبیاء، جو سب سے ہٹ کر ہیں، جو سب سے بڑھ کر ہیں، جو سب سے اعلیٰ ہے، اور پھر اس اعلیٰ ہستی پہ وحی کے ذریعے اللہ کے قرآن کی تصنیف ہو رہی ہے، اللہ کے قرآن کی موجودگی آ رہی ہے. اور پھر جیسے وہ اعلیٰ و اعلیٰ، بالکل اسی طرح اس کا قرآن بھی اعلیٰ و اعلیٰ. تو آج اگر انسان اور قرآن ہے تو ایک ہے، لیکن کیا آج کا انسان کیا اس قرآن کے وہ سارے احکامات مان رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آخر الزمان کے ذریعے ہمیں دی ہوئی ہیں؟
کیا آج کا انسان اور قرآن ایک ہے؟ کیا آج کا انسان جو کہ خاک ہے، دراصل انسان خاک ہے، خاک کا انسان، خاک کی دکان، خاک کی فیکٹری، خاک کا مکان، تو جب یہ بدن سارا کچھ خاک ہے تو پھر تکبر کیسا، پھر غرور کیسا، پھر منافق کیسے ہم؟ پھر وہ انسان تو بہت ہی، میرا خیال ہے کہ اس قرآن کو سینے سے لگا کے اور یوں چلتا رہے بالکل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے امت کی نشانی بھی یہی ہوگی کہ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی. میری امت کی نشانی بھی یہی ہوگی کہ وہ سلام میں پہل کرے گا. میرے امت کی نشانی بھی یہی ہوگی کہ وہ اس قرآن کو سینے سے لگائے گا. میرے امت کی نشانی بھی یہی ہوگی کہ وہ اخلاق میں سب سے اونچا ہوگا. لیکن کیا آج کا انسان کیا اس قرآن کے ساتھ ہے؟ کیا آج کا انسان اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ ہے؟ کیا آج کا انسان سلام میں پہل کر رہا ہے؟ کیا آج کا انسان نگاہیں نیچی کر کے چل رہا ہے؟ کیا آج کا انسان دوسروں کے راستے سے جھاڑیاں ہٹا رہا ہے؟ کیا آج کا انسان دوسروں کو خوشیاں عطا فرما رہا ہے؟ کیا آج کا انسان قرآن کو سینے سے لگا کے اور اس کے علم کو اور تبلیغ کو آگے پھیلا رہا ہے؟ کیا آج کے انسان اور قرآن کے درمیان وہ محبتیں، وہ راحتیں، وہ جو بیچ کی دیواریں ہیں، کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں؟ کیا آج ہم قرآن کو ساتھ لے کے اپنے ہر عمل کو اسی کے مطابق کر رہے ہیں؟ یہ آج کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. جزاک اللہ.